2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ. کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو، جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے، 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں. یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے اور اس سے آپ باہر نکلیں. اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں. تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. سب عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنا ان سے کہا، انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے، ہم تیار ہیں. اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ. وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے. سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے. تو میں وہ بنا دی ہم نے. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا. لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب. لندن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے. لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے. لندن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے. اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان. میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں، آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے. کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. کہاں سے ان کو اشارہ ملا، کیا ملا، کیسے ملا، کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار، ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو. یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا. چلیں ہمارا کم از کم اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے، ہمیں یہ اعتراض ہے، ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے، ہم دھرنے شروع کرنے لگے. میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھونپ رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے، تعاون کریں گے. اور یہاں آپ پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیے اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے. اور مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے. تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لاٹھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کے بغیر کام ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی 200 300 400 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. وہ ایک وقت آ گیا تھا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنوں کے بعد چلے وہ بھی ایک وقت گزر گیا، ہم نے بھگتا لیے دھرنے. وہ چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے اور وہ بار بار ان کا آ رہا تھا یہ کینسل ہو گیا پہلا، لیکن دھرنے جو وہ 4 مہینے چلتے رہے اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو کہ ہم ان کو کیسے بلائیں یہاں پہ ان دھرنوں میں. بہرحال پاکستان میں وہ آئے اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پاکستان کے اندر آئے تو سی پیک پہ کا ایگریمنٹ ہوا اور انہوں نے خود مجھے کہا انہوں نے کہ جناب یہ تحفہ ہے، یہ جو سی پیک جو ہے یہ آپ کے لیے مسٹر نواز شریف، آپ کے لیے ہماری طرف سے، چائنا کی طرف سے. ہم تو چاہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں. ہر جگہ پہ ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہائر دین دی ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ.
and deeper than the deepest ocean in the world and sweeter than the sweetest honey in the world. یہ تعلقات ہمارے اس طرح کے ہیں. تو وہ تعلقات کو اور سیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے, اور ہم نے جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جب کام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے پھر ہم نے پاور پلانٹس ملک کے اندر بنائے, ہم نے سی پیک کے ذریعے سے موٹر ویز پاکستان کے اندر بنائی. خیبر پختونخوا میں 2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے, اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے, تو میں نے ان سے درخواست کی. میں نے کہا مولانا صاحب, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے میرے پاس تشریف لائے, تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں, لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے, تو گو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں, تو ان کو بنانے دیں. ہم میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. میری بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا. تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک موقع تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے, انہوں نے پورے سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی, دوسری گورنمنٹس کو بھی پارٹیوں کی گورنمنٹس کو اکھاڑ کے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ بنائی, لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کیا. آزاد کشمیر کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. ہم نے اس کو بھی کہا, بلکہ ہمارے لوگ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب بڑا اچھا سازگار ماحول ہے, ہم یہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اس حکومت کو الٹا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نہیں بنائی ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ, انہی کی گورنمنٹ کو چلنے دیا. تو ہم اپنا جو ہے نا وہ اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو ہم یہی کرتے. یہ ہمارا ایک اصول تھا کہ ایسے بغیر وجہ ہم کیوں چھیڑ خانی کریں, چھیڑ چھاڑ کریں اور معاملات کو خراب کریں. تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ کیا.